السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور. ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں منزل مراد پارٹی کے. سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو. سر سب سے پہلے میں چاہوں گی جو ہماری منزل مراد پارٹی ہے اس کا جو بیسک منشور ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں. ہاں یہ ندا یہ سب سے ضروری ہے. سب سے پہلے ایک تو ندا سب سے پہلا ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا منشور ہے اس کا پہلا جو ہے وہ ہے اللہ اکبر. بے شک. یعنی ہمیں ربی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے اور اس کا جو بھی صلہ معاوضہ ہے وہ بھی اللہ سے ہی تو رکھنی ہے اور اس راستے پر چلنا ہے جس پہ اللہ کی منشا ہے کہ ہم لوگوں کو جس راستے پر چل کر جینا چاہیے اور دنیا کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے. اگر مسلمان دنیا کے لیے رول ماڈل بنتے تو کسی بھی تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی اور غیر مسلم اسلام کی طرف آتے. ہمارے اپنے پور رویوں کے باعث آج تک نہ اسلام کو وہ اہمیت اور وہ حاصل ہو پائی وقار اور نہ ہم اللہ کا پیغام پھیلانے میں ہی بہت کامیاب ہو پائے. تو جس دن ہم دنیا کے لیے رول ماڈل بنیں گے دنیا اس دن ہمارے پیچھے فالو کرے گی. تو وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ صرف نمازوں اور روزوں اور اس میں نہیں ہے. وہ ہماری پوری جو پرفارمنس ہے ڈے ٹو ڈے ہر معاملہ میں وہ جب تک ایز اے مسلم ہماری اس کوالٹی پر نہیں آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنا کنسیڈر کرتا ہے سب سے اوپر اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مومن کے طور پہ کنسیڈر کرتا ہے. تو مومن کا جب تک کردار ہمارا نہیں ہوگا نا تو دنیا میں ہماری کوئی اہمیت افادیت نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں جن سٹیٹس کا حصہ ہیں مسلمان ہم جب تک وہ نظام نہیں لائیں گے جس کے اندر ہم بآسانی وہ کردار ادا کر پائیں جو اللہ ہم سے مانگتا ہے کہ ہمیں وہ کردار ادا دنیا میں کرنا ہے. لیکن جو پریویلنگ سٹیٹس ہیں جو پریویلنگ قوانین ہیں جو پریویلنگ نظام ہے اس کے اندر ندا لٹرلی بہت مشکل ہو چکا ہے کہ آپ دین کے اس رخ پر چلیں جو اللہ ہم سے مانگتا ہے اس پر چل کر زندگی بہت مشکل ہے. تو لوگ پھر آسانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب سٹیٹ بہتر ہو جائے گی لوگوں کے لیے سچ بات کہنا آسان ہو جائے گی لوگوں کے لیے پورا تولنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے محنت کے عوض باعزت طور پہ جینا آسان ہو جائے گا اور جب یہ ہوگا تو لوگ بھی پھر برائی کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ میں کیا فلاز ہیں کہ لوگ مجبور ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ شوقیہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن عملاً لوگ جو ہیں وہ درست راستے پر نہیں چل پاتے کیونکہ جس اسٹیٹ میں انصاف نہ ہو جس اسٹیٹ میں اخلاقی اقدار نہ ہو جس اسٹیٹ میں درست راستے پر چل کر آپ کا جینا آسان نہ ہو وہ اسٹیٹ آپ کو کمپیل کرتی ہے اس سے پرے لے جانے میں. تو ہمیں سب سے پہلے اسٹیٹ کا وہ نظام لانا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ درست راستے پر چل کر بھی باعزت باوقار زندگی جی سکیں. تو درست راستہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ دیکھیں جب ایک نظام انصاف پر مبنی نہیں ہوگا نا اور انصاف کو اس کے پورے معنوں میں لینے کی ضرورت ہے اور جب تک وہ نہیں ہوگا اور ہمارے تمام جو طریقہ کار ہے وہ منطقی نہیں ہوگا اس کے نتائج منطقی نہیں نکلیں گے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کا ایک ڈفرنٹ نظام درکار ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس پاکستان کے آئین سے لے کر آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس کا سافٹ ویئر ہے. صحیح. جس دن یہ سافٹ ویئر ٹھیک ہو جائے گا نا تو پھر ہارڈ ویئر بھی دوسرا ڈائریکشن لے جائے گا. اور دوسرا ہمارا جو پارٹی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا اور اس کو آپ جتنے سال بھی اور ایکسرسائز کریں گے آپ قوم کا وقت ضائع کریں گے اور یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. اور دنیا میں جو سب سے خوبصورت ماڈل طرز حکومت کا آیا نا وہ ہماری خلافت کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کی قریب ترین اس وقت کوئی اگر کاپی ہے نا دنیا میں سمجھتا ہوں کہ امریکی طرز کا جو جمہوری صدارتی نظام ہے اس کے بہت نزدیک ہے. 2-3 چیزوں کا فرق ہے وہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں آج میں تھوڑا پھر بتا دوں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ الیکشن ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ہوئے ہیں اس میں اب پرابلم وہی آئی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں انڈائریکٹ الیکشن سسٹم ہے
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کریں. اچھا. میٹرک والے کا 1 ووٹ, ایف اے والے کا 2, بی اے والے کا 3, ماسٹر والے کا 4 اور پی ایچ ڈی والے کے 5 ووٹ. جب وہ ڈالے تو 5 ووٹ کنسیڈر ہوں, وہ اس کے آئی ڈی کارڈ میں ہی, اور وہ جب ووٹنگ بھی بایو میٹرک ہو اور جب وہ تھم لگائے تو آٹومیٹکلی وہ 5 کنسیڈر ہوں. اچھا. اس طرح کا سسٹم لانے کو. اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے پہلے الیکٹورلز کو ووٹ کیا ہے اس میں میجورٹی وہ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے حق میں کی جو الیکٹورلز تھے ان کو ووٹ کیا. اچھا. ٹرمپ یہی پیٹ رہا ہے نا کہ ووٹ اس دفعہ مجھے پہلے سے زیادہ پڑا ہے, اس کے باوجود میں ہار گیا ہوں, تو یہ کیسے ممکن ہے. لیکن آگے جا کے وہ جو پھر جو تھے نا جو الیکٹورلز جو چند 100 تھے, 300-400, ان کی ووٹنگ ڈفرینٹ ڈائریکشن چلے گی, وہ چلے گی جو بائیڈن کے حق میں. تو انڈائریکٹ الیکشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں پھر یہ وہاں پہ پتہ نہیں خریدے گئے ہوں گے. پاکستان میں ایک ایکسرسائز ہوا تھا ایک فوجی عامر کے دور میں, یہی نظام صدارتی کا, اس میں انہوں نے پھر وہ جو لوکل باڈیز کے ممبران تھے ان کو خرید لیا تھا. اچھا. تو ان سے انہوں نے اپنے حق میں میجورٹی لے لی تھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب پورے قوم ووٹ کر رہی ہوگی ایک فرد واحد کے لیے, اور وہ تعلیم کی شرط بھی اس میں ہو عمر کے علاوہ, تو وہ ایک بیٹر ووٹنگ نظام ہوگا میری رائے میں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے, تو 2 پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ان کے پاس مجبوری ہے جو 2 لوگ کھڑے ہوں ان میں سے جو بیٹر ہے اس کے لیے وہ چلتے ہیں. ان کے پاس ملٹیپل آپشنز نہیں ہیں. تو اگر زیادہ پارٹیز ہوں گی تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس میں آپ کے پاس سلیکشن کا اسکوپ بڑا ہو جاتا ہے نا پبلک کے پاس. لیکن ہمارے ملک میں تو دیکھیے نا سلیکشن کا اسکوپ تو بڑا ہے, لیکن وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں. نہیں, اس نظام میں بیسک فلا ہے. دیکھو نا, یہاں کوئی سنگل فرد نہیں ہے جو رول کرنے آتا ہے, یہاں پہ جتھے رول کرنے کے آتے ہیں. جب تک ہم جتھوں سے نہیں نکلیں گے, بیکاز ایک بات ہوں کہ ایک گروپ آف پیپل ساروں کا اچھا ہونا یہ عملاً ممکن نہیں ہے. ایک فرد واحد بہتر آ سکتا ہے. ایسے ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی از دی بیسٹ سسٹم آف گورننس. تو ایک تو یہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنا ہے, اس ملک کا سافٹ ویئر ٹھیک کرنا ہے. اس سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ ہے, بہت سیریس ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کو رائٹ سائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے, لاجیکل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تعداد کم کرنے کی ضرورت ہے, ادارے کم کرنے کی ضرورت ہے, اور رائٹ سائز کرنے کے بعد پھر رائٹ پرسن کو رائٹ جاب آن میرٹ لگایا جائے, اور ان کی تنخواہ مراد اچھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ندا بڑا امپورٹنٹ ہے تنخواہ مراد کا معاملہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ لوگوں کی تنخواہوں کے 2 کمپوننٹ ہونے چاہیے, ایک فکس اور ایک فلیکسیبل. فکس گریڈ اسکیل کے اعتبار سے آپ کر لیں, لیکن ایک پارٹ اس کا فلیکسیبل کریں, اور ہر شعبے کے اعتبار سے اس کا انسینٹیو ڈیزائن کریں. اچھا. اس شعبے کی کنسلٹیشن کے ساتھ. اچھا. اور وہ جو اس کی ڈیلیورنس ہو نا, اس کو اسیس کرنے کا بھی بڑا فیئر میکنزم جنریٹ ہو. یہ نہیں کہ سینئر افسر فیور کرے کسی کو کہ جس نے بڑا اچھا پرفارم کیا, جس نے نہ کیا ہو, جس نے اچھا کیا اس کو کہے کہ غلط کیا. اس کا بھی سسٹم بیٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگینسٹ دیئر ڈیلیورنس they must be rewarded every month. اس سے یہ ہوگا کہ کسی شخص کی اگر ضرورت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا گھر لے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز اور آڈی پہ چڑھے, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ایچیسن میں پڑھیں, پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ ہوا ہو, تو وہ محنت کے راستے سے وہ چیزیں جائز طور پہ کما لے, اور جائز طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا لے, جائز طریقے سے اچھی گاڑی بھی لے لے. جس دن آپ اس کا رائٹ انسینٹیو ڈیزائن کر دیں گے, یہ پبلک سیکٹر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا, پھر یہ پوری محنت کرے گا ٹارگیٹ اچیو کرنے کی. اور جب ہمارا پبلک سیکٹر تو پہلے ہی بہت پھیلا ہوا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو میں پہلے کہتا ہوں نا, اس کو چھوٹا کرنا ہے. جب اتنا زیادہ وہ پھیل چکا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسینٹیو جو ہیں وہ ان کے اچھے ہونے چاہیے, تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھو نا, میں بتاتا ہوں کہ انسان کو وداؤٹ انسینٹیو نہیں چلایا جا سکتا. انسان کی نیچر ہے, یہ اچھا ڈلیور کر کے ریوارڈ چاہتا ہے. بالکل. آپ جس سسٹم میں صرف پنشمنٹ رکھیں گے, ریوارڈ نہیں رکھیں گے, وہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور ریوارڈ ہوتا ہے امیڈیٹ ریوارڈ. بالکل. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے اچھے رہے ہیں تو آپ کو جناب ترقیاب کر دیا جائے 10 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ترقیابیاں عموماً میرٹ پر نہیں ملتی ہیں, وہ بھی لابنگ پہ ملتی ہیں. میرٹ ہے ہی نہیں ملک میں. ٹھیک ہے نا. بلکہ اس وقت جو میرٹس ہیں آپ بلیو کریں کہ ان کو ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کتنے گندے ہیں, اور جو اس کو کوالیفائی کر رہے ہیں وہی آگے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ
بالا ترین منصب پہ پہنچ گیا، لیکن لٹرلی اگر آپ اس کا وہ رستہ دیکھیں اور اثر حقائق سے واقف ہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ بالا ترین تک کیسے پہنچا. رائٹ آدمی تو اس وقت آگے جا نہیں سکتا، جو مرضی کر لے. وہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنخواہوں کو آپ کموڈیٹیز کے ساتھ جوڑ دیں، گولڈ کے ساتھ، آٹے کے ساتھ، چینی کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، پیٹرول کی قیمت کے ساتھ. اچھا. اور جب بھی ان کے انراخ میں فرق آئے نا، تنخواہ از خود تبدیل ہو جانی چاہیے، سو دیٹ کہ سول سروینٹ کی یا پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی میں فرق نہ آئے. بائنگ کیپیسٹی میں جو فرق آتا ہے کرپشن پروموٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ پھر ان کے پاس راستہ نہیں رہتا جینے کا. جینا تو ہر ایک کا حق ہے نا. آپ کہنے سے پبلک سیکٹر میں ایسا ہو تو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہونا چاہیے ایسا؟ نہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ آسان ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ایسا ہوتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ چھوڑے گا، اگلی جگہ چلا جائے گا، نہیں آپ صحیح پے کریں گے تو وہ بادر نہیں کرے گا. سیکٹر میں بھی بہت سے شعبے ایسے ہیں جن کی سیلریز اتنی اچھی تو نہیں ہے. نہیں، وہاں پر ایکسپلائٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ایکسپلائٹیشن کیوں ہے؟ ایکسپلائٹیشن اس لیے کہ جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہے. بالکل. جب جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو جائیں گی نا، اور ایک شخص ایک جگہ سے چھوڑے گا اور دوسری جگہ پہ اس کو فوراً راستہ مل جائے گا، تو پھر آسانی ہو جائے گی. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک ادارہ بنانے کی ضرورت ہے. اچھا. کہ جہاں پہ پڑھے لکھے بچے اپنے ڈگریز اور اپنی سی ویز جمع کرا دیں، اور وہ جو پبلک وہ جو گورنمنٹ کا ہے نا ادارہ، وہ بے شک ان کا ٹیسٹ لے لے. اچھا. ٹیسٹ لے کے ان کے وہ گریڈنگ کر کے رکھ لے، اور جہاں جہاں اپرچونیٹیز نکلیں وہ خود ادھر ان کو مارک کر کے بھیجیں اور ان کو اطلاع دے دیں کہ جی آپ کی فلاں جہاں جاب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. بجائے وہ بچے ادھر ادھر رولتے رہے. ایک ادارہ ہونا چاہیے جو بچہ تعلیم مکمل کر کے آیا وہ اپنا سی وی اپنے ڈاکومنٹس وہاں جمع کرا دے. وہ اپنا کوئی انٹرویو لینا چاہتے ہیں لے لیں، لے کر وہ فائنل کر لیں کہ جی یہ اس کے گریڈنگ اسکیلنگ. آپ کی سجیشن تو بہت اچھی ہے، لیکن پہلے کے جو ادارے موجود ہیں وہی اپنا کام نہیں کر رہے. ایک اور ادارہ بن گیا تو وہ کیا کام کرے گا؟ آپ کو نہیں، ان میں سے تو بہت سے ندا بند کرنے والے ہیں نا. وہ تو بند کریں گے، آپ مرجر کریں گے، ختم کریں گے. لیکن ان اداروں کی ضرورت ہے جو اس نظام میں جو خامیاں ہیں اس کو ٹھیک کر سکیں. ایون پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو امپلائمنٹ ہے وہی ادارہ مارک کرے. صحیح. کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ از خود امپلائی کر لے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب وہ کہیں جی کہ ہمیں ایم بی ایس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اس وہ دیں اپنی ریکوائرمنٹ، وہی ادارہ مارک کرے کہ ان کے پاس کون سا ایسا بچہ ہے جو اس کے فلفل کرتا ہے، ادھر بھیج دیں. اور ان کے ساتھ پے پیکیجز بھی ان کے وہی ڈیزائن کرے ادارہ، کہ تاکہ ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر پائے. انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کرے، نہیں، بلکہ وہ سیلری بلکہ جس وقت وہ چھوڑ آئے جاب یا اگلا نکال دے، اور اگر کوئی ان کی کوئی بڑا فلا نہیں ہے تو وہ آگے آ کے دوبارہ اسی ادارے کو رپورٹ کر دیں کہ وہاں سے میں چھوڑا ہی ہوں یا چھوڑا ہی ہوں، اور وہ پھر اگین ہنٹنگ کریں کہ کہاں ریکوائر ہے، وہاں پہ اس کو جہاں جہاں اپرچونٹی ہے اس کو آفر کرواتے رہیں، جہاں اس کو سوٹ آئے وہ چلا جائے. ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ جتنی دیر وہ ان امپلائڈ رہتے ہیں نا، اتنی دیر گورنمنٹ ان کو کچھ نہ کچھ پے کر دے. اور وہ جو جہاں امپلائی ہو نا، اچھا، وہ جو ادارہ مار کرے گا نا، وہ اپنی اس امپلائمنٹ کا کوئی 1-2% اس ادارے کو جاتا رہے، جو ان کے پاس سیو ریزرو رہے، تاکہ جو جاب لیس ہیں ان کو ان کی بنیادی ضروریات وہ ادارہ مینٹین کر دے، تاکہ کوئی بچہ جاب لیس نہ رہے بلکہ آگے امپلائی ہوتے چلے جائیں. بات تو آپ نے بہت کمال کی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جس سے یہ خواب میں ہی ہو سکتا ہے. ہماری دیکھیں نا، ایک چیز ریالٹی ہے اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. ندا ایک چیز بتاتا ہوں نا، بات یہ ہے ندا کہ کوئی عمارت بھی پہلے بننے سے پہلے اس کا ایک آرکیٹیکٹ نقشہ بناتا ہے کاغذ کے اوپر. وہ خواب ہی ہوتا ہے. بریک لے لیتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد. سر، اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. ہاں، دوسرا یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ادارہ بالکل سافٹ سا بنا دے. اچھا. جہاں سے ایک ادارہ بنا دے جہاں بالکل سافٹ لون ملے، اور وہ اتنا ایزی ہونا چاہیے. لیکن جس کو بھی پڑھے لکھے کو وہ لون دیں، وہ اپنی پرپوزل دے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اس کی فیزیبلٹی چیک کر لیں کہ کیا وہ پاسبل ہے، اگر وہ فیزیبلٹی درست لگے تو تمام تر شرائط اور وہ امپلائمنٹ کیسے کرے گا سب کچھ کے ساتھ
اس کی ڈگری پلیج کر لے اپنے پاس. اچھا, صرف ڈگری اس کی گارنٹی ہونی چاہیے. صحیح. اور کوئی اس کی گارنٹیڈ نہیں ہونی چاہیے. ڈگری کو پلیج کر لیں. صحیح. اور ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پاکستان سے باہر تب جا سکیں گے جب آپ پہلے ہم سے پرمیشن لیں گے. صحیح. اگر کوئی امپورٹنٹ آپ نے ڈیل کے لیے باہر جانا ہے, آپ پہلے پرائر پرمیشن لیں گے, بانڈ بھر کے دیں گے, ہم اپنی شرائط لگا کے آپ کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور وہ جب تک وہ اپنا لون پے آف نہ کریں. اور لون کی ریشو کیا ہونی چاہیے بیسک؟ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی بڑا کام, ہاں بزنس چل سکے, وہ اس کو پہلے وہ جو اپنی پرپوزل دے گا نا اس میں پورا ریکوائرمنٹ سروے, ایک پورا PC1 ڈرافٹ بنا کے دے, وہ ادارہ دیکھ لے کہ کس حد تک فیزیبل ہے, اور اس بچے کو اسسٹ بھی کریں. لیکن جب یہ مین پاور ہم انگیج کر لیں گے ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب پرائیویٹ سیکٹر چلنا شروع ہوگا تو ہر قسم کی امپلائمنٹ شروع ہو جائے گی. اس میں مزدور بھی امپلائی ہوگا, اس میں ڈرائیور بھی امپلائی ہوگا, سیٹ اپ لگے گا تو امپلائیز تو چاہیے ہوں گے. بالکل ایسی بات ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی HR کو میکسیمم پروڈکٹیوٹی پہ لانا پڑے گا. جتنی ہم اپنی HR کو پروڈکٹیوٹی پہ لے جائیں گے نا ملک کی, اتنا ہی ہم معاشی طور پہ تگڑے ہو جائیں گے, اور ہم قرضے بھی اتار لیں گے, ہم سب کچھ کر لیں گے. صحیح. دوسرا یہ کہ پبلک سیکٹر کی نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور پبلک سیکٹر کے بہت سے نظام کو لاجیکل کرنا ہے. ڈرائیور ختم کرنے ہیں, چپراسی کلچر ختم کرنا ہے. ڈرائیور جو ہے وہ ان کو گاڑیاں جو آفیسرز انٹائٹل ہیں ان کو گاڑی اور گھر پہلے دن ہی دے دیں کہ وہ ان کی ملکیت ہے, اس کے ایک ساتھ کاٹتے رہیں. اور جب گاڑی کے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا ویلیو نیل ہونے کا, وہاں نیل ہو تو وہاں پہ وہ نامنل پیسے دے کے وہ گاڑی لے لیں, نیکسٹ گاڑی دے دیں. لیکن ڈرائیور کلچر ختم کر دیں. اس سے گاڑیاں مس یوز ہو رہی ہیں, فیول کے ایکسپینسز ہیں اور کئی چیزیں. صحیح. اور لوگوں کو نکالیں اس بات سے کہ وہ جرم کے رستے سے کمانے پہ مجبور ہو جائیں. اچھا. لیکن جب تک ہماری قوم کے ہر شخص کا رزق صاف نہیں ہوگا, بالکل ندا ہماری دعاؤں میں اثر نہیں آئے گا. جس قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپروکسیمیٹلی مور دین 90% لوگوں کا جو رزق ہے اس کو باقاعدہ حلال نہیں کہا جا سکتا, تو ان کی دعاؤں میں کیا اثرات ہوں گے اور وہ ملک کو کیا ڈیلیور کریں گے. اور جس دن ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ کوئی حلال سے جی سکے نا, تو ندا اگر ہم نے قوم کا کریکٹر بچا لیا نا تو ندا قوم بن جائے گی. بالکل. جب کریکٹر نہیں ہے تو نمازیں ادھوری ہیں, روزے ادھورے ہیں, اور پھر ہمارے جو ہے وہ انصاف کوئی نہیں. انصاف ضروری نہیں کہ عدالت ہونا, ہم سارا دن جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, جب حلال سے رستہ نہیں ہے تو پھر چوری کا رستہ ہے. بالکل. میں تو کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ قوم عجیب قوم ہے, اس کا اس دنیا میں بھی ایک دوسرے بہت گہرا تعلق ہے, اگلے جان بھی بہت گہرا تعلق ہوگا. یہاں پر ہر شخص کا گھر اس وقت تک چل رہا ہے جب تک اس کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ایک دوسرے, افسوس کی بات ہے, ہم لوگوں نے ایک دوسرے اتنی ناانصافیاں کر رکھی ہیں کہ اگلے جان بھی ہم دوسروں کی پنڈے اٹھائیں گے اور اپنی نیکیاں ٹرانسفر کریں گے, تب ہمارے اگلے جان کا حساب ہوگا. تو یہ اس دنیا میں ہمارا گہرا تعلق ہے, اگلے دنیا میں گہرا تعلق ہے. ایک تو دوسرا یہ ہے کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں. پھر جس وقت آپ قانون کو ٹھیک کر لیں گے, پبلک سیکٹر کو ایک ہیلدی پازیٹو پبلک سیکٹر بنا لیں گے, تو اس کے بعد آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر خود بخود کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ انلاجیکل انجسٹ سسٹم ہے. صحیح. دوسرا ایک میں بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, دیکھیں کسی بھی ملک کی جو معیشت کھڑی ہوتی ہے نا, اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو شعبے بہت بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں. ایک زراعت سے منسلک شعبہ اور دوسرا انجینئرنگ. جی. آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے پورے جسم پہ اس وقت جو کچھ میں نے پہن رکھا نا, اس میں جو سب سے سستی چیز ہے ایک بٹن. اس بٹن کے بننے کے پیچھے 13 قسم کی انجینئرنگ انوالو. بالکل. انجینئرنگ کا شعبہ ہمارے ملک کا بہت اہم شعبہ ہے, لیکن آپ دیکھیں جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. ہمارا یہ کپڑا نہیں بنا جا سکتا, یہ جس مشین سے سلنا ہے وہ سلا نہیں جا سکتا, یہ جو گھڑی ہے جس سے ٹائم دیکھتا ہوں اس کے بغیر چل نہیں سکتے. تو جن ملکوں نے بھی اس وقت ترقی کی ہے, اکانومی میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ بیسیکلی انجینئرنگ کے شعبے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یا وہ دنیا پہ دسترس رکھ رہے ہیں, ان کے راکٹ جیٹ تگڑے ہیں, پیچھے انجینئرنگ شعبہ ہے. اور ہمارے ملک میں بھی JF-17 تھنڈر بنا ہے یا کچھ چیز بنی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کو چلانے والوں کی اپریسیشن ہے, لیکن بنانے والوں کا نام و نشان کہیں نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے نا, ان کی اپریسیشن نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ندا, جب ہمارے یہاں پہ جو پبلک سیکٹر ہے جس کی ڈیلیورنس ٹیکنیکل ہے, اس پہ سربراہان نان ٹیکنیکل بیٹھے ہوئے ہیں,
ایسے ہی ہے. وابڈا کا چیئرمین ایک فوجی جرنیل ہوگا, ٹھیک ہے نا. لوکل گورنمنٹ رول ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, جو ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا جو سربراہ ہوگا وہ نان ٹیکنیکل ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس شعبے کو تباہ کر دیا, ٹھیک ہے. اور جب آپ انجینئر کو ایکسل کرنے کا موقع نہیں دیں گے, انجینئر کو ڈیسیژن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں نہیں آنے دیں گے. پالیسی میکنگ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا انجینئرنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. صحیح. دیکھیں ندا, کہ اگر کوئی سینئر ترین انجینئر چیف انجینئر ہو کے بھی وہ SMBR نہیں لگ سکتا, وہ کسی فوج کے کسی جگہ پہ جرنیل یا بریگیڈیئر تعینات نہیں ہو سکتا, تو پھر انجینئرنگ کے شعبے پہ ایک جرنیل بریگیڈیئر آ کے کیوں اس کا چیئرمین لگے, اور یا ایک جو DC کمشنر ہے وہ آ کے اس کا سیکرٹری کیوں لگے. آپ یہ دیکھیں کہ محکمہ قانون, اس کا سیکرٹری آ کے ورکس کا سیکرٹری لگ سکتا ہے, وہ جا کے ہیلتھ کا سیکرٹری لگ سکتا ہے, وہ اور شعبہ لگ سکتا ہے, لیکن ایک انجینئر سیکرٹری اس کو قانون کا سیکرٹری نہیں لگا سکتے. قانون کیا اتنی اسپیشلائز فیلڈ ہے, اور انجینئرنگ اتنی بیکار فیلڈ ہے کہ جس پہ کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے, اور کوئی بھی اس پہ ڈائریکشن دے سکتا ہے, کوئی بھی کردار ادا کر سکتا ہے, کوئی بھی اس کی پالیسی میکنگ کر سکتا ہے. سو ہمیں پلیز گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس شعبے کو غیر تکنیکی کے انفلوئنس سے باہر نکالنا پڑے گا, ٹاپ لیول تک. ٹھیک ہے, پھر کوئی انجینئر ڈلیور نہیں کرتا ٹاپ لیول پہ, اس کو اٹھائیں, اگلا لائیں, اگلے کو اپرچونٹی دیں, اگلے کو دیں, بیٹر لوگ آگے آ جائیں گے. لیکن جب آپ ایک شعبے کو سپریس کر دیں گے اور ہر شعبہ اس پہ سوار ہوگا, اور وہ شعبہ نہ کسی پہ سوار ہو سکتا ہے, نہ وہ خود اپنے آپ کو ڈلیور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بیسک فلا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے بہت سے ادارے نہیں ہونے چاہیے. ڈیولپمنٹ کا پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہونا چاہیے, اس کو آپ ورکس ڈپارٹمنٹ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اسی کا ایک سیگمنٹ اربن اور دوسرا رورل. اچھا, یہ جو ہم نے اتنے ادارے بنا دیے, لوکل گورنمنٹ ہے, پھر میونسپل کارپوریشنز ہیں, پھر ٹاؤن کمیٹیز ہیں, پھر تحصیل کمیٹیز ہیں, اس سے ہو یہ رہا ہے, اس سے ڈپلیکیشن ہو رہی ہے پروجیکٹس میں. بنایا لوکل گورنمنٹ نے, جعلی بل بک کر لیا تحصیل والوں نے, تحصیل والوں نے بنایا, بک کر لیا ورکس والوں نے. صحیح. جب یہ ایک ادارہ ہوگا تو پھر یہ ڈپلیکیشن ختم ہو جائے گی, اور کام بھی اچھے سے کر سکے گا. نہیں, ایک بات اور نقص ہوتا ہے, ایک جگہ کے لیے اسکیم اپروو ہوگی روڈ کی, صحیح, اور ساتھ ہی سائملٹینیسلی ایک اور اسکیم اپروو ہوگی کہ وہاں پہ واٹر سپلائی ڈلنی ہے, ایک اور اسکیم اپروو ہوگی کہ وہاں پہ سیوریج ڈلنا ہے, ایک اور اسکیم ہوگی کہ وہاں پہ ٹیلی فون والوں نے اپنی تار لے کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپس میں تال میل نہیں ہے, یہ ایک محکمہ نہیں ہے, ٹیلی فون والے اپنی تار ڈال جاتے ہیں, اچھا جو پبلک ہیلتھ والے ہیں وہ اپنی واٹر سپلائی ڈال جاتے ہیں, سیوریج والے سیوریج, اب روڈ والے لیتا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ روڈ والے روڈ میں آ گئے, ادھر سے آئے وہ تار والے وہ کٹ مار کے اپنے تار ڈال گئے, ادھر سے آیا واٹر سپلائی والا وہ واٹر سپلائی ڈال گیا, سیوریج. اب ہوتا کیا ہے, وہ آرگنائز ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے جو آپ نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا وہ سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. ایک سڑک کو جب کٹ لگ جاتے ہیں وہ سڑک ختم ہو جاتی ہے, اور وہ وہیں سے پانی انفلٹریٹ کرتا ہے, پوری روڈ ختم ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو تھوڑا کریں, اور جس ادارے کا ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ کام ہے, صحیح, یعنی اس کو وہ ہیلتھ کا ہے, ان کو ہاسپٹل بنانا ہے, وہ اسی ادارے کو اپنی پرپوزل بھیجیں گے کہ ہمیں ہاسپٹل بنا دیں. وہ بنائے گا وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ کا, اور اس کو آپ ایک اربن سیکٹر کر دیں, ایک رورل سیکٹر کر دیں, اور وہ ایک ہی محکمہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہ باقی ادارے سارے ختم کریں. یہ اوور لیپنگ کر رہے ہیں, مس پلاننگ ہو رہی ہے. اب ان ساروں کی جو پلاننگ ہے ایکچولی وہ جا کے آرگنائز ہوتی ہے PND میں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی اس کو اس طریقے سے آرگنائز نہیں آبزرو کر پاتا, ٹھیک ہے نا. آپ جب وہ ایک ادارہ کر دیں گے, یو مے ناٹ بی نیڈنگ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. وہ ایک ہی ادارہ اپنی تمام ڈیولپمنٹ کو سنکرونائز اور ایک سیکوینس میں کرے گا, اس سے وہ نقصان نہیں کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ہم سڑک بنانے جا رہے ہیں, لیکن ہم تو یہاں پہ واٹر سپلائی بھی امپروو کر رہے ہیں, یہاں ہم سیوریج بھی کر رہے ہیں, پہلے اس کا کام کرنا ہے, پھر روڈ کا کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. ہاں, ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ نے اپنی تاریں ڈالنی ہے, ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. جہاں وہ انفراسٹرکچر کو ٹچ کریں گے وہاں وہ کام اس ڈپارٹمنٹ کو دیں گے, اس کو پے کر دیں گے. وہ ڈپارٹمنٹ نے ڈال کے دینی ہے ان کی اسپیسیفکیشن کے مطابق. تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے یہ تاریں ڈالنی ہیں, تو یہاں پہ ہم نے ابھی روڈ کا کام نہیں کرنا, پہلے تار ڈال لیں پھر روڈ کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے تو انجینئرنگ کے شعبے کو جب تک ہم نان ٹیکنیکل کے انفلوئنس سے نہیں نکالیں گے, اور دیکھیں نا, اگر ایک انجینئر جا کے SMBR نہیں لگ سکتا, وہ جرنیل نہیں لگ سکتا, وہ کمشنر نہیں لگ سکتا, وہ تو پھر ایک انجینئر کے جو شعبہ ہے اس کے اوپر سربراہ آ کے وہ کیسے لگ سکتے ہیں؟ ناانصافی ہے نا شعبے کے اور ساتھ. اسی وجہ سے یہ انجینئرنگ کا شعبہ ٹوٹل تباہ ہوا پڑا ہے. آپ کی ریلوے ختم ہے,
آپ کی روڈیں ختم ہیں, آپ کی ابھی یہ اتنا بڑا الیکٹریسٹی فیلئر ہوا ہے, بریک آؤٹ ہوا ہے, یہ ساری چیزوں کے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ جب اوپر وہ لوگ آپ بٹھائیں گے جو انجینئر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو ایجوکیٹ کرتے رہنا, اور ایجوکیٹ بھی اس کو کرنا جو آپ سے بڑا ہو, بڑا مشکل ہوتا ہے. جو بلیک آؤٹ ہوا تھا ہمارے ملک میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ادارے کی غلطی ہے یا کیا واقعی ہی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے؟ دیکھیں, جو چیزیں اب تک رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اس کا مین سوئچ آف کیا, اس کی ریپیئر کر رہے تھے, وہ بھی وداؤٹ پرمیشن کر رہے تھے, یہ بھی اگین تال میل کا ڈیفیکٹ ہے نا. ہو جاتی ہیں جب بہت چیزیں اچھی چلتی ہیں, اس میں خامیاں بھی ہو جاتی ہیں, نقص آ جاتے ہیں, مین میڈ چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس تو اکثر جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے ویبڈا میں, اتنا ہلکی کوالٹی کا لگا ہوا ہے, سستا پروکیور ہوا, چائنا کا بھی کوئی 10ویں نمبر کا لگا ہوا ہے. آپ بلیو کریں کہ بہت سی جگہوں پہ ان کو گریڈ اسٹیشن چلانے کے لیے ان کے آفیسر سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, بیکاز وہ گریڈ اسٹیشن اس قابل نہیں ہے, وہ فیلئر کر جاتے ہیں. تو جب تک آپ ہر ادارے کو پلینلی ان کے لوگ نہیں بٹھائیں گے, انہیں رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے, اور پلیز جب تک ہم کسی بھی ادارے میں ہونے والے فلا میں اس کے ٹاپ موسٹ کو رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے, یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. جب کسی جگہ کوئی فیلئر ہوگا, فیلئر اس بڑے کی وجہ سے ہوتا ہے, بیکاز اس نے ٹائملی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں پوری کی ہوتی, ان کی کوئی جو سجیشن ہے اس کو نہیں دیکھا ہوتا, اوور لک کیا ہوتا ہے, یا اس کی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. اور جب وہ فیلئر ہوتا ہے تو سسپینڈ کون, اوورسیئر کو کر دو, ایس ڈی او کو کر دو, ایس سی کو کر دو, جو چھوٹا آیا اس کو رگڑ دو, اور بڑے, اور قصور ایکچوئل وہ بڑے جن کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اس کو رائٹلی استعمال نہیں کرتے. جب آپ کسی بھی ادارے کے بڑے پرابلم میں اس کے ٹاپ موسٹ کو جب اس کے ساتھ برابر رے کریں گے نا, وہ ادارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہم نے ایگزامپشن بڑوں کو دے رکھی ہے نا, اس سے نظام تباہ ہے. آپ جب کوئی کسی ادارے میں فلا ہو, اس کے سیکرٹری کو بھی پکڑیں, اس کے سربراہ کو بھی پکڑیں, اس کے وزیر کو بھی پکڑیں, تینوں کو پہلے چارج شیٹ کریں. بالکل, آپ جس دن ان تینوں کو چارج شیٹ کریں گے, نیچے تک آپ دیکھیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. یہ تینوں اگر چارج شیٹ سے باہر ہوں گے پھر وہ نظام نہیں ٹھیک ہوگا. بالکل, یہ بڑی ضروری بات ہے. اچھا, میں یہ چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ ایسی پروڈکٹس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نیسیسری نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم ان کی امپورٹ کو روک دیں یا اس کو بین کر دیں تو اس سے جو ہمارے ملک کے ریسورسز ہیں وہ بچ سکتے ہیں؟ ندا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو ندا, میں جنرل اسٹور پہ گیا, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتے کی خوراک بھی باہر کی آئی ہوئی ہے, امپورٹ کی پرندوں کی بھی آئی ہوئی ہے, حالانکہ ان کے لیے فوڈ ہمارے پاس موجود ہے آلٹرنیٹ. جب باہر سے 10 پیک آئیں گے ان کے, اس پہ $1 جا رہا ہے. صحیح. ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کی پروکیورمنٹ ہم بیرون ملک سے نہ کریں تاکہ اس کے ڈالر ہمارا فورن کرنسی نہ جائے. نیومرس چیزیں ہیں اس لیے گورنمنٹ کو جتنی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی امپورٹ نہیں ریکوائر, اور وہ جب آپ امپورٹ بند کر دیں گے, اس پہ ٹیکس نہیں بڑھائیں, اس کو آپ ٹوٹل بین کریں تاکہ ہمارے یہاں سے ڈالر باہر نہ جائے. صحیح. اور جو ہے نا لوگوں کی نیسیسٹی پوری ہو سکے جن کی ضرورت ہے. یہاں انسان بھوکا ہے, انسان کا بچہ کوڑے میں سے کھا رہا ہے, اور کتے کی خوراک باہر سے آ رہی ہے, تو یہ بڑا ظلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کتوں کے خلاف نہیں ہوں, میں جانوروں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہمارے پاس ان کے لیے ہر گوشت کی دکان پہ چچڑے ہر چیز ملتے ہیں جو ان کو آپ کھلاتے ہیں, لیکن آپ اس کے لیے آپ 10 باہر سے منگوائیں, وہی گند اسی کا بنا ہوا چربا وہ 10 باہر سے منگوائیں, اور ہمارے جو اپنے بچہ ہے غریب کا وہ کوڑے میں سے کھا رہا ہو, وہ تو یہ بہت زیادتی ہے. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی ہوسٹ ندا بزرگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.